ہے جس سے اتحاد ممکن لیکن ہے۔ یہاں پر تو ایک بات میں آپ کی بیچ میں قطع کلامی کرنا چاہوں گا. یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ اپنے مذہب کو یا مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کے مذہب یا مسلک کو چھیڑو نہیں. دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، چھیڑ چھاڑ سے ہی تو سارے معاملات شروع ہوں گے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یعنی چھیڑا نا، لا الہ الا اللہ نفی کی. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ چھیڑنا نہیں ہے اور اس طریقے سے چلتے رہنا ہے. جب تک ان کا کہنا یہ ہے کہ چھیڑخانی نہیں ہوگی تو پھر معاملات ہماری دعوت کیسے آگے پہنچے گی؟ دوسری بات میں نے آپ کی عرض کی، جو آپ نے کہا کہ چھیڑ خانی نہ کریں، چھیڑ خانی سے مراد یہ ہے اپنے مسلک پر عمل درآمد کرتے رہیں، دوسروں کے بارے میں نقائص، دوسروں پر کیچڑ اچھالنا، یہ وہ جڑ ہے جس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس وقت اتحاد اس طرح سے ممکن ہے کہ ہم اپنے جو مسلک ہے اس کو ہم فالو کریں، اور چونکہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو ہٹ کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں دوسروں کے مسالک کے اوپر، اس سے اختلاف کی فضا بنتی ہے. تو آپ جو آپ کے اس میں ویوز ہیں وہ آپ ذرا سا ہم کو بتائیے کہ آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں اس کے اندر کہ اتحاد امت کیسے ممکن ہے اور کیسے پارا پارا ہو رہی ہے؟ جزاکم اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں گفتگو کا سلسلہ یہاں سے کرنا چاہیے تھا کہ اتحاد ہے کیا. جب تک مرض کا پتہ نہ چلے کہ ہمارے اتحاد کیوں نہیں ہو رہے، ہماری بیماری کیا ہے صحیح. ہمارے معاشرے میں، آپ تو ماشاءاللہ حکیم صاحب ہیں، تو جب تک بیماری کی تشخیص نہ ہو تو علاج کے لیے سارے تجربات ناکام ہوتے. اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً صدیاں بیت گئیں یہ کوشش کرتے ہوئے لیکن کہ ہم متحد ہو جائیں. اس کی یہی وجہ ہے کہ جو چیزیں متحد کرنے والی ہیں ہم ان کو بطور علاج نہیں لاتے. جیسے قرآن مجید نے اتحاد کی جو تعریف کی، ایک وہ تعریف ہے اور ایک تعریف ہے جو ہمارے ہاں عوام الناس میں پائی جاتی. عوام الناس میں، حکومت کے ایوانوں میں، سیاستدانوں میں اور دنیا بھر میں وہ تعریف ایک پائی جاتی ہے. وہ یہی تعریف ہے جو آپ نے تھوڑا سا حضرت سے سوال کرتے ہوئے بھی کہا کہ جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنا مذہب چھوڑو نہیں اور دوسرے کا چھیڑو نہیں. یہ بڑی شد و مد، اور یہی وہ چیز ہے جو اتحاد کے مابین سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی درخواست کی گئی کہ ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں، لیکن تھوڑی سی آپ بھی ہماری مانیں. یہ اتحاد کی دعوت ہے، تھوڑی سی آپ بھی ہماری مانیں. تھوڑا سا آپ نیچے آ جائیں، تھوڑا سا ہم اوپر آ جاتے ہیں. چلو 4 دن ہم آپ کی مسجد میں آ جایا کریں گے، آپ 4 دن نہ صحیح 1 دن ہمارے آستانے پہ آپ بھی چکر لگا لیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہیں 2 ٹوک الفاظ میں کہو، لکم دینکم ولی دین، کہ جو تم مجھے دعوت دے رہے ہو یہ کبھی ہو نہیں سکتا. میں ان کی پرستش اور پوجا نہیں کر سکتا جن کی تم کرتے ہو، اور تم اس ایک خدا پر نہیں آ سکتے جس ایک خدا پر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. تو یہ دعوت توحید اور شرک کا جو فرق ہے نا، یہ کبھی بھی ایک نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی ایک نہیں ہونے دے گا جب تک توحید نہیں آئے گی. جو آیت انہوں نے کوٹ کی، یا اہل الکتاب تعالوا، یہ نبی کریم سے کہا گیا کہ اب یہ دعوت مسلمانوں کو نہیں ہے. ہم جو اتحاد کی دعوت دینے بیٹھے ہیں، مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دینے بیٹھے ہیں. یہ ہمارے لیے اور تعجب کی بات ہے. یہ یعنی ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم دعوت اتحاد مسلمانوں کو دے رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو یہ دعوت، قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے یہ دعوت اہل کتاب کو دی، یہود و نصارہ کو دی، اور ہمارا اپنا شرازہ بکھرا ہوا ہے. تو ہم ان کو کیا یکجا کریں گے اور کیا جمع کریں گے؟ پھر یہ جو کہتا ہے نا کہ دوسرے کا چھیڑو نہیں اور اپنا چھوڑو نہیں، اللہ نے جو قرآن مجید میں نبی سے کہلوایا، قل یا اہل الکتاب تعالوا، انہیں دعوت دی کہ آؤ. یہ جو دعوت دی، یہ دعوت دینا کیا تھا اور کس بات پر آؤ؟ الی کلمۃ، ایسی بات پر، سواء بیننا و بینکم، جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اس کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کریں گے. اب یہ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، لیکن اب یہ دعوت کی ضرورت مسلمانوں میں پڑ گئی. یہی تو المیہ ہے صاحب، اس وقت بہت بڑا المیہ. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں متحد نہیں ہونے دے رہی. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ دیکھیے،
حضرت نے 1400 سال پیچھے جانے کا مشورہ دیا. میں کہتا ہوں یہ بہتر مشورہ ہے, ہمیں 1400 سال پیچھے جا کے دیکھنا چاہیے. صحابہ کرام میں اس قدر تفرقے, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا, ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں تھے. اختلافات تھے, صحابہ کرام کے زمانے میں تھے, لیکن کبھی خالد بن ولید نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہیں کہا کہ تو نے تو کبھی جنگ ہی نہیں کی, سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا ہے, حدیثیں سنتا رہتا ہے, اور میری تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کبھی حضرت ابو ہریرہ نے نہیں کہا تو ہر وقت تلوار لے کے گھوڑے کی پشت پر سوار رہتا ہے, کبھی مسجد میں بیٹھ کر اصحاب صفہ کے ساتھ درس نہیں لیا, لہذا میری تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کبھی بھی صحابہ کرام نے کسی بھی چیز کو نزع کا باعث نہیں بنایا. اس کی وجہ کیا تھی کہ ان سب کی بنیاد ایک تھی, صحیح, اور وہ بنیاد تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائد, رہبر, رہنما, لیڈر ہونا. جب تک مسلمانوں کا قائد ایک نہیں ہوگا اور وہی نہیں ہوگا جس کو اللہ نے ہمارا قائد بنایا ہے, اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اتحاد کا پہلا نقطہ ہے. اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے ہمیں دکھایا. اور قرآن بھی کہتا ہے ان تنازعتم فی شیء, یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں میں تنازع نہ ہو, یہ تو ممکنات میں سے ہی نہیں تھا کہ انسان کہیں بچتے ہوں, ان کے مزاج, ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کا معیار سب الگ الگ ہو اور ان میں کبھی تنازع نہ ہو. یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں تنازع نہیں ہونا چاہیے, یہ کہا کہ ان تنازعتم, گویا اس بات کو تسلیم کیا کہ تم میں تنازع ہو سکتا ہے. جب تم میں تنازع ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول, تم اس تنازع کو اللہ اور اس کے رسول پر پیش کرو. یہ اس کا حل پیش کیا. پھر کسی سیاستدان کے پاس, کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ قرآن و حدیث پر اس مسئلے کو پیش کرو. قرآن و حدیث جو اس کا حل تمہیں دے, پھر اس سے وہ حل تم حاصل کرو. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت خوب آپ نے